السلام علیکم، امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے ہماری آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، تو آج ہم اپنی اردو کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب بچے اپنی اردو کی بک اوپن کیجئے۔ اڑان، یہ آپ کی اردو کی بک ہے، اس کو اوپن کریں۔ پیج نمبر 8، حمد باری تعالیٰ۔ سب سے پہلے تو اس کی ریڈنگ یہ ہم کر چکے ہیں، املا بھی ہم کر چکے ہیں، اور اس کے بعد آ جاتی ہے نیکسٹ پیج پہ، پیج نمبر 10 پہ مشق اس کی۔ تو یہ خالی جگہ وغیرہ ہم نے کر لی تھی، اگر کسی بچے نے نہیں کی تو یہ میں نے اگین آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، تو آپ لوگ دوبارہ کر لیجئے۔ کوسچن آنسر بھی آپ لوگوں نے کر لیے تھے۔ اگر کسی بچے کا مسنگ ورک ہے تو وہ اب کمپلیٹ کر لیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کام کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 11 اوپن کریں۔ آج ہم وہ سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہے مل کر بات کیجیے۔ آپس میں بات کیجیے کہ آپ کو کون سا شعر سب سے زیادہ اچھا لگا ہے اور کیوں۔ آپ سب اسٹوڈنٹس نے مجھے بتانا ہے کہ اس نظم کو پڑھ کے آپ کو سب سے اچھا شعر کون سا لگا ہے اور کیوں اچھا لگا ہے وہ۔ آپ وہ سب میرے ساتھ شیئر کریں گے۔ نیکسٹ ہے لفظوں کا کھیل۔ دیے گئے الفاظ کے حروف سے مزید الفاظ بنائیے۔ مثال انہوں نے دی ہے روشن سے شور، نور، روش، مطلب کہ روشن میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں نا، انہی حروف کو استعمال کر کے آپ نے نئے الفاظ بنانے ہیں۔ تو چلو ہم نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں قبول۔ تو قبول میں کون کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں؟ کاف، بے، واو، لام۔ تو آپ نے انہی حروف کو استعمال کر کے نئے الفاظ بنانے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کچھ، جیسے قبول سے کول، اس میں کیا کون کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں؟ کاف، واو، لام۔ نیکسٹ ہے لب، لام اور بے۔ نیکسٹ ہے بول، جس میں استعمال ہوئے بے، واو، لام۔ اور سب سے لاسٹ ہے قابو، جس میں کاف، الف، بے اور واو استعمال ہوا ہے۔ قبول میں جو حروف استعمال ہوئے تھے انہی کو استعمال کرتے ہوئے نیکسٹ الفاظ بنائے ہیں۔ نیکسٹ ہے کلام۔ تو کلام میں کون کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں؟ کاف، لام، الف، لا اور میم۔ اسی طرح نیکسٹ کام، جس میں استعمال ہوا ہے کاف، الف، میم۔ نیکسٹ ہے لال، لام، الف، لا اور لام۔ پھر کم، جس میں استعمال ہوئے ہیں کاف اور میم۔ اور لاسٹ میں اس والے کا کاف، الف، لام، الف، لا، کالا۔ آگے نیکسٹ ورڈ ہے معلومات۔ تو معلومات میں کون کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں؟ میم، عین، لام، واو، میم، الف، تے۔ معلومات۔ اب ہم انہی حروف کو استعمال کرتے ہوئے نئے الفاظ بناتے ہیں۔ معلوم، جس میں استعمال ہوا ہے میم، عین، لام، واو، میم۔ نیکسٹ ہے مات، میم، الف، تے، مات۔ نیکسٹ ہے مت، میم، تے، مت۔ اور لاسٹ والا ہے مال، میم، الف، لام۔ نیکسٹ ہے قواعد سیکھیے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو سائڈ پہ ایک بلو باکس نظر آ رہا ہوگا، وہاں پہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ آئیں انہیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسم۔ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ بیٹا کسی بھی چیز کے نام کو یا کسی بھی نام کو ہم اسم کہتے ہیں، جیسے اسکول، انور، میز، پینسل، ٹیبل، کلاس روم، یہ سب نیم ہے نا، تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ اسم۔ نیکسٹ ہے اسم نکرہ۔ اسم نکرہ بولتے ہیں کسی بھی عام چیز کے نام کو، ٹھیک ہے؟ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ مثلاً لڑکی، کتاب۔ اگر ہم کسی کا نیم لیں گے اسپیسیفکلی تو وہ اسم معرفہ ہوگا، لیکن اگر ہم نام نہیں لے رہے، مطلب صرف بس بتا رہے ہیں کہ لڑکی، کتاب، شہر، درخت، تو یہ اسم نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ دیکھیے اسم معرفہ۔ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلاً غزالہ، رسالہ نو نہار، کراچی وغیرہ، یہ ہم نیم لے رہے ہیں نا۔ جیسے پہلے ہم نے جسٹ بتایا تھا شہر، اب اگر ہم شہر کا نیم لیں گے جیسے کراچی، فیصل آباد، لاہور، تو وہ ہوگا اسم معرفہ۔
ٹھیک ہے. اگر ہم جسٹ بولتے ہیں لڑکی تو وہ اسم نکرہ ہے. اگر میں کہوں رافعہ، عائشہ تو وہ ہوگا اسم معرفہ. ٹھیک ہے. جب ہم نیم لیتے ہیں کسی بھی چیز کا اسپیسیفکلی تو وہ اسم معرفہ ہوتا ہے. اب دیکھیں ذرا مثال کے مطابق اسم نکرہ کو اسم معرفہ میں تبدیل کر کے لکھیے. اسم نکرہ ہے پھول، تو اس کا اسم معرفہ کیا ہوگا؟ گلاب. نیکسٹ لکھا ہوا ہے شہر، تو اسم معرفہ ہوگا لاہور. پھل تو آم. جانور بلی. اگر آپ ان کے نیم لکھ دیں گے تو یہ اسم معرفہ میں تبدیل ہو جائیں گے. نیکسٹ آپ نے دیکھنا ہے الفاظ کو ان کے مترادف سے ملائیے. مترادف کیا ہوتا ہے؟ بلو باکس میں ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. مترادف ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں، انہیں ہم معنی الفاظ یا مترادف کہتے ہیں. مثلاً گھر، مکان. مطلب الفاظ چینج ہے لیکن معنی ان کا سیم ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے الفاظ کو ان کے مترادف سے ملائیے. تو الفاظ ہے صاف، تو اس کا مترادف کیا ہوگا؟ ستھرا. نیکسٹ ہے مصیبت، پریشانی. مال، دولت. سرسبز، ہرا بھرا. شکل، صورت. دیکھیں یہ سارے ہم معنی الفاظ ہیں. مطلب یہ الفاظ تو چینج ہیں لیکن ان کے معنی کیا ہیں؟ سیم. نیکسٹ پیج نمبر 12 اوپن کیجئے، پڑھیے. اشعار درست تلفظ اور روانی سے پڑھیے. آپ نے اس کو درست الفاظ کے ساتھ اور روانی کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. میرا مالک میرا خدا تو ہے، مجھ سے عاجز کا آسرا تو ہے. مجھ کو رستہ دکھا دیا سیدھا، رہبر تو ہے رہنما تو ہے. ہے جہاں کی ہر ایک شے فانی، جو رہے گا یہاں سدا تو ہے. اپنے بندوں پہ ہے کرم تیرا، ان کے ہر درد کی دوا تو ہے. آپ نے بھی اس کو اسی طرح سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، درست تلفظ کے ساتھ. نیکسٹ ہے کچھ نیا لکھیے. مثال پڑھیے. مصرع تو نے بنائی یہ ساری دنیا. نثر یہ ساری دنیا تو نے بنائی ہے. بیٹا نیکسٹ ہم نے نثر نگاری کر لی ہے. نثر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو شعر لکھا ہے اس کو جملوں کی صورت میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک جملے کی صورت میں، جیسے کہ یہاں مثال میں آپ کو نظر آ رہا ہے. نیکسٹ آپ کے 6 مصرعے ہیں، سب کی آپ نے الگ الگ نثر لکھنی ہے. تو یہ آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. یہ میں نے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. مصرع ہے روشن کیے ہیں تو نے یہ تارے. تو نثر اس کی کیا ہوگی؟ یہ تارے تو نے روشن کیے ہیں. نیکسٹ مصرع ہے یہ ننھے ننھے یہ پیارے پیارے. یہ ننھے ننھے یہ پیارے پیارے ہیں. یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ تاروں کی بات ہو رہی ہے. نیکسٹ مصرع ہے باغوں میں تو نے پودے اگائے. تو نثر ہے باغوں میں تو نے پودے اگائے ہیں. مطلب درخت پودے کس نے لگائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں نا. تو نثر لکھیں گے باغوں میں تو نے پودے اگائے ہیں. اگلا مصرع ہے پھول اور پھل سب تو نے بنائے. نثر ہے اس کی پھول اور پھل سب تو نے بنائے ہیں. مصرع نمبر 5 حیوان انسان تو نے بنائے. ہم سب کو کس سے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا. تو نثر ہے حیوان اور انسان تو نے بنائے ہیں. لاسٹ مصرع ہے شہر اور بیابان تو نے بسائے. یہ شہر اور بیابان تو نے بسائے ہیں. بیابان کہتے ہیں جہاں کوئی نہ ہو، ویران جگہ، جیسے صحرا، ریگستان، اس کو بولتے ہیں بیابان. تو یہ آپ کی یہاں تک نثر نگاری کمپلیٹ ہو گئی ہے. بچوں آپ نے آج کے کام کو اچھے سے یاد کرنا ہے. باقی سارے کام کو آپ نے یاد کرنا ہے، لیکن یہ جو نثر نگاری ہے جو میں نے یہاں پہ لکھ کے آپ کو دکھائی ہے، تو یہ آپ نے بھی اسی طرح اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ اپنی نوٹ بک پہ فولڈر بنائیں گے، دین آپ اس کو رائٹ کریں گے. میں نے لکھا ہوا ہے رجسٹر کے اوپر عنوان میں حمد باری تعالیٰ، اور نیچے بالکل مڈ میں نثر نگاری، اور نیچے لکھے اشعار کی نثر کاپی میں لکھے. اسی طرح آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنی ہے. لیکن سب سے پہلے اپنے ٹائٹل پیج بنانا ہے جس کے اوپر آپ لکھیں گے حمد باری تعالیٰ. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. فی امان اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.